اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین صلوات علی محمد وآل محمد۔ کاروان کے تمام ساتھیوں کو آج کی اس پہلی نشست میں خوش آمدید کہتے ہوئے ایک بات کی یقین دہانی کہ جو 10 منٹ کی آج تاخیر ہوئی ہے یہ بھی انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر نہیں ہوگی، اور جو ٹائم آپ کو دیا گیا ہے اسی ٹائم پر پروگرام بالکل شروع ہو جائے گا، اور یہ سلسلہ آگے بھی یعنی سفر کے دوران بھی مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ میں بھی ہماری یہی پریکٹس ہوگی۔ اگرچہ عام طور پر 10 منٹ کی تاخیر کو بہت زیادہ محسوس نہیں کیا جاتا، لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ میں خود بہت زیادہ گلٹی فیل کر رہا ہوں کہ یہ 10 منٹ کی تاخیر بھی آج کیوں ہو گئی۔ تو انشاءاللہ یہ میری یقین دہانی ہے کہ اگلی کلاس کے اندر اور اس سے آن ورڈز انشاءاللہ العزیز یہ 10 منٹ کی تاخیر بھی قطعاً نہیں ہوگی۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ وہ آیت ہے کہ جو پورے سفر حج میں کئی مرتبہ آپ سنیں گے، اور مسلسل اسے مختلف ذاکرین سے، خطباء سے، علماء سے اور ہم جیسے طالب علموں سے آپ سماعت فرمائیں گے۔ یہ آیت پروردگار عالم سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ یہ اللہ کا حق ہے بندوں کے اوپر، حج البیت کہ اس کے گھر کا حج کیا جائے، من استطاع الیہ سبیلا، اور یہ حق کن کے اوپر ہے؟ ان لوگوں کے اوپر کہ جن کے پاس وہاں تک پہنچنے کی استطاعت اور گنجائش موجود ہے۔ ومن کفر، اور اگر کوئی انکار کرے، کفر کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو یقیناً اللہ عالمین سے بے نیاز ہے، وہ عالمین کا محتاج نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ عالمین کا پالنے والا ہے۔ یہ آیت بہت اہمیت کی حامل ہے اس اعتبار سے کہ پروردگار عالم نے اس آیت میں حج کو اپنا ایک حق بیان کیا ہے کہ یہ میرا حق ہے، نہ یہ کہ کوئی احسان کیا جا رہا ہے بندوں کی طرف سے، بندوں کی مجال نہیں ہے کہ وہ خدا پر کوئی احسان کر سکیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس انداز سے حج جیسی عبادت کا تعارف کروانا یہ خود حج کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو حج کا تذکرہ اور عمرے کا تذکرہ نظر آئے گا کہ اتم الحج والعمرۃ للہ، کہ حج اور عمرے کو مکمل کرو اللہ کے لیے، یعنی اتنا تاکیدی بیان بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ حج کے حوالے سے آتا ہے کہ یہ اللہ کے لیے مکمل ہونا چاہیے، اللہ کے لیے اسے انجام دو۔ خاص پروردگار عالم کی طرف اس عبادت کی ایک نسبت ہے جس کی وجہ سے اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے، اور پھر اس کا ثواب بھی بہت زیادہ بیان کیا گیا کہ حاجی جب حج کر کے آتا ہے تو 4 مہینے تک تو گارنٹیڈ اس کی تمام دعائیں پروردگار عالم قبول کرتا ہے۔ تمام جتنے بھی افراد ہیں ان کو تاکید کی جاتی ہے کہ جو حج کر کے آ رہے ہیں ان کے چہروں کی زیارت کریں، یعنی ان کے چہرے جو ہیں وہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ دوسروں کے لیے محل زیارت قرار پائیں، موقع زیارت قرار پائیں۔ تو یہ پروردگار عالم یہ شرف کیوں دے رہا ہے کہ یومن ولدتہ امہ، کہ اگر کسی نے صحیح طرح سے حج مکمل کر لیا تو وہ گناہوں سے ویسا پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے کہ جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے پیدا کیا تھا۔ جس طرح سے اس دن اس کے ذمے کوئی گناہ موجود نہیں تھا، ویسا ہی حج مکمل ہونے کے بعد پروردگار عالم اسے ایک روحانی پاکیزگی عطا کرتا ہے، روحانی طہارت عطا کرتا ہے۔ وہ ذمہ داریاں تو انسان کے ذمے رہتی ہیں، مثلا اگر نماز قضا ہے تو قضا پڑھنی ہے، روزے قضا ہے تو کفارہ اور قضا دینا ہے، لیکن جو گناہ کا معاملہ ہے کہ پروردگار عالم صحیح حج کرنے والے کو یہ گارنٹی دے رہا ہے کہ کیومن ولدتہ امہ، یہ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں سے ویسا پاکیزہ ہو جاتا ہے کہ جیسے اس دن تھا کہ جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا، پیدا کیا تھا۔ سورہ بقرہ ہی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک عجیب کمبینیشن بھی ہمیں نظر آتا ہے ماہ رمضان کی آیتوں اور حج کی آیتوں میں۔ جہاں پر ماہ رمضان کی آیتیں ختم ہوتی ہیں تقریباً وہیں سے حج کی آیتیں شروع ہوتی ہیں، اور سیکوینس کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں زمانے اعتبار سے تو جہاں ماہ رمضان ختم ہوا اور اس کے فوراً بعد پھر حج کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں شوال کے مہینے میں عام طور پر۔ ویسے پرانے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو انصاف کی بات یہ ہے کہ لوگ 6 8 مہینے اور کبھی 1 سال کا سفر کر کے حج کے لیے پہنچا کرتے تھے، اس لیے کہ جو ذرائع آمد و رفت تھے
وہ اتنے فاسٹ نہیں تھے. آج کل تو ہوائی جہاز کا معاملہ ہے، لیکن اس زمانے میں ظاہر گھوڑوں کے اوپر اور مختلف جانوروں پر جانے کا سلسلہ تھا. قافلے تو تھے اس زمانے میں بھی، لیکن زیادہ تر سفر ان جانوروں کے اوپر کیا جاتا تھا. تو کبھی کبھی 6 مہینے، 8 مہینے اور سال بھی لگ جاتے تھے. لیکن آج کل اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل ایک وہ کمبینیشن بن گیا ہے جو آیتوں کا کمبینیشن ہے کہ ماہ رمضان ختم ہوا اور اس کے بعد پھر حج کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور حج کے لیے انسان روانہ ہونے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے اندر احساس یہ ہوتا ہے، بعض علماء نے اس کی صراحت بھی کی ہے کہ احساس ایسا ہوتا ہے کہ گویا ماہ رمضان یوں تو سبھی کے لیے ضبط نفس کی ایک ٹریننگ ہے کہ انسان اس کے اندر اپنے اندر ایک کنٹرول پیدا کرے، جو وہاں پر کہا بھی گیا تھا کہ لعلکم تتقون، کہ روزہ تم پر اس لیے واجب کیا گیا جس طرح پچھلی امتوں پر واجب کیا گیا تھا. مقصد اور ہدف کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی اور زیادہ آ جائے، تمہارے اندر کنٹرول پیدا ہو جائے، تم اپنے آپ کو اس طرح سے منظم کر لو کہ تمہاری خواہشات، تمہاری قوت غضب، غصہ، یہ ساری چیزیں تمہارے کنٹرول میں آنا شروع ہو جائیں. کہ یہ چیز پریکٹیکلی بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے، ویسے تو عمومی طور پر سب کے لیے، مگر خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کو کہ جو حج پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. اس لیے کہ حج کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان کا ماحول، انسان کا روٹین، انسان کے روز و شب وہ بالکل بدل جاتے ہیں. ماہ مبارک رمضان میں بھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کے بہت سارے روٹین کے کام جو ہیں ان میں تبدیلی آتی ہے. کھانے کا جو ٹائم تھا وہ نہیں رہتا ہے، انسان بھوک کو برداشت کر رہا ہوتا ہے، یہ اس کا روٹین چینج ہو رہا ہے. مگر حج کے دوران اس میں انصاف کی بات یہ ہے کہ کھانے پینے کے حوالے سے تو ایز سچ بہت زیادہ تبدیلی نہیں آتی ہے، لیکن سفر کی وجہ سے اس کا ماحول ہی پورا بدل گیا. جو علاقہ ہے وہ اس کا دیکھا ہوا نہیں ہے، پردیس ہے. جس جگہ پر وہ جا رہا ہے وہ عام طور پر جو افراد پہلی مرتبہ جا رہے ہیں ان کے لیے تو بالکل ایک نئی جگہ ہے. اگر ایک شخص پہلے جا بھی چکا ہے تو بھی بہرحال ایسا تو نہیں ہے کہ وہ وہاں کے تمام جتنے بھی آس پاس کی جگہیں ہیں ان سے وہ پوری طرح سے واقف ہو جاتا ہے. تو اس کے روز و شب بدل جاتے ہیں، اس کا ماحول بدل جاتا ہے. کھانے پینے کا معاملہ ویسا نہیں رہتا کہ جیسا گھر کے اندر ہوا کرتا تھا. اسی طریقے سے جو عبادت ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. انسان راتوں کو زیادہ جاگتا ہے، کبھی دن میں آرام کرنے کا موقع ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا ہے. پھر اس کے بعد جو کمرے کے اندر ساتھی موجود ہیں ان کا مزاج کیسا ہے، ان کے ساتھ ہم آہنگ ہونا. اس لیے کہ بہرحال اپنے گھر میں تو ظاہر ہے کہ ایک انسان بہت زیادہ کمانڈنگ پوزیشن میں ہو سکتا ہے کہ اس کی بیوی ہے تو اس کی بات سن رہی ہے، یا شوہر ہے تو وہ بیوی کی بات سن رہا ہے. مگر عین ممکن ہے کہ جب انسان سفر پر جائے تو جو اس کے کمرے کے ساتھی ہیں ان کا مزاج ویسا نہ ہو، اور نہ ہی وہ اتنا قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، اور وہ ان کی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوں. تو یہ ایک بڑا امتحان سا انسان کا ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ کون کتنا زیادہ دوسروں کے لیے قربانی کا جذبہ رکھتا ہے، کمفرٹیبل کتنا زیادہ ہے دوسروں کے لیے. اس لیے کہ یہ تو انسان اپنی حیوانی جو جبلت ہے اس کے مطابق، اس انسٹنکٹ کے مطابق وہ چاہتا ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے میں اپنے لیے فائدہ حاصل کروں. مگر انسانیت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ جس میں وہ دوسروں کے لیے قربانی دینے کا جذبہ رکھتا ہو، اور دوسروں کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کا جذبہ رکھتا ہو کہ میں اپنی کسی خواہش کو قربان کر دوں تاکہ کسی دوسرے کو نسبتاً زیادہ آرام یا سہولت حاصل ہو سکے. یہاں مجھے یاد آیا کہ امام علیہ السلام سے کسی نے یہ سوال کیا تھا، بلکہ سوال کیا کیا تھا، سوال تو امام نے کیا جب یہ تبصرہ سنا. ایک شخص کی کوئی تعریف کر رہا تھا اور بہت زیادہ تعریف کر رہا تھا کہ کیا کہنا، وہ شخص ایسا ہے اور ویسا ہے اور ماشاءاللہ اور اس کے اندر یہ تقدس پایا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو امام نے اس سے ایک سوال کیا، اور سوال یہ تھا کہ یہ بتاؤ کہ تم جو اتنی تعریف کر رہے ہو کیا وہ تمہارا پڑوسی ہے؟ کہا کہ نہیں، میرے پڑوس میں تو نہیں رہتا. اچھا یہ بتاؤ کیا تم نے اس کے ساتھ کاروباری لین دین کچھ کیا، مالی معاملہ؟ کہا کہ نہیں، وہ بھی نہیں کیا. کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے، کسی سفر میں وہ تمہارا ہم سفر رہا ہو؟ کہا کہ نہیں، ایسا بھی نہیں ہوا. کہا جب تمہارا پڑوسی نہیں رہا، کاروباری لین دین تم نے نہیں کیا، اور سفر بھی تم نے ساتھ نہیں کیا، تو پھر تعریف کس بات کی؟ انسان پہچانا جاتا ہے اس وقت کہ یا وہ پڑوس میں رہا ہو یا اس کے ساتھ بزنس کیا ہو تو پتہ چلے کہ واقعی یہ کتنا ایماندار ہے، اور پھر یا اس کے ساتھ سفر کیا ہو. اگر سفر میں انسان
واقعاً اپنے آپ کو اچھا ثابت کر سکے، تو یہ ایک معصوم کی نظر میں سرٹیفکیٹ ہے، واقعاً یہ سند ہے کہ یہ شخص کردار کے اعتبار سے واقعاً اچھا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ وہی سورہ بقرہ کے اندر ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ آیت بھی ملتی ہے کہ تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، کہ جب تم سفر کر رہے ہو تو زاد سفر تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ یعنی ایک انسان جب سفر کر رہا ہے تو کوئی بیگ، کوئی اس کے پاس سوٹ کیس کوئی ہوگا کہ جس کے اندر اس کا سامان موجود ہوگا۔ یہ سامان کس لیے ہوتا ہے؟ راستے میں سہولت پہنچانے کے لیے، کہ جن چیزوں کی ضرورت ہو وہ میرے ساتھ ساتھ موجود ہو تاکہ مجھے راستے میں زحمت نہ ہو۔ پروردگار فرماتا ہے کہ وہ تو کرو، تزودو، زیادہ سفر تمہارے پاس ہونا چاہیے، مگر اسے مت بھول جانا۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ فإن خیر الزاد التقوی، کہ زیادہ سفر میں، تمہارے سوٹ کیس میں، تمہارے بیگ میں سب سے اہم چیز جو ہونی چاہیے وہ دولت تقوی ہے، کہ وہ اگر تمہارے ساتھ ہے تو بڑی بڑی مشکلیں آسان ہو جائیں گی، اور اگر وہ ساتھ نہیں ہے تو 10 سوٹ کیس بھی لے جاؤ تو پریشانیاں اسی طریقے سے باقی رہیں گی۔ اس لیے کہ یہ طے ہے کہ انسان جتنی آسائشیں حاصل کر لے، جتنی سہولتیں حاصل کر لے، مزید کا امکان باقی رہتا ہے۔ جو 5,000 کماتا ہے وہ 50,000 کمانا چاہتا ہے، جو 50,000 کماتا ہے وہ 5 لاکھ کمانا چاہتا ہے، جو 5 لاکھ کماتا ہے وہ 5 کروڑ۔ یہ اینڈ لیس ہے، یہ انفائنائٹ ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ منہومان لا یشبعان، مولا فرماتے ہیں کہ 2 بھوکے ایسے ہیں کہ جن کا پیٹ کبھی نہیں بڑھتا، طالب علم و طالب دنیا، ایک علم کا طلبگار اور ایک دنیا کا طلبگار، جس میں سے ایک پازیٹیو ہے ایک نیگیٹو ہے۔ علم کا طلبگار، اس کا پیٹ نہ بھرنا یہ بہت اچھا ہے، لیکن دنیا کا طلبگار، اس کا شکم پر نہ ہو یہ بہت برا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس طرف چلا جائے تو پھر اس کا اینڈ کچھ بھی نہیں ہے، اس کا اختتام کہیں بھی نہیں آتا ہے۔ تو یہ بہرحال اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور تقویٰ نام ہے کنٹرول کرنے کا۔ جب انسان اپنے اندر اس کنٹرول کو پیدا کر لے تو پھر اس کے بعد مختصر سامان سفر ہو اس کے پاس، لیکن وہ اس کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ یہ کچھ تمہیدی ابتدائی باتیں، اور اسی کے اندر ایک بات اور جوڑ کر میں کچھ دوسری باتوں کی طرف آنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ سفر ہی کے دوران کسی نے امام کو دیکھا، حجر اسود، وہ پتھر کے جو جنت سے آیا اور جس کے بارے میں آپ سنیں گے انشاءاللہ سفر کے دوران تقاریر میں، حجر اسود کو بوسہ دینا، اسے چومنا بہت زیادہ اس کا ثواب بیان کیا گیا ہے۔ بوسہ گاہ رسول اسے کہا گیا کہ جسے پیغمبر اکرم نے چوما تھا۔ معصوم طواف کر رہے ہیں اور راوی وہ دیکھ رہا ہے کہ امام قریب نہیں جا رہے حجر اسود کے، اسے بوسہ دینے کے لیے قریب نہیں جا رہے، تو اس نے سوال کیا امام سے کہ مولا کیا وجہ ہے کہ آپ حجر اسود سے اتنا فاصلے پر ہیں اور اس سے قریب نہیں جا رہے؟ تو امام نے جو جواب دیا وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ امام نے جواب دیا کہ حجر اسود کو بوسہ دینا، اس کی فضیلت، اس کا شرف، کیا کہنا، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، مگر اس وقت جو مجمع اور رش یہاں موجود ہے، اگر میں حجر اسود کو بوسہ دینے جاؤں گا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ کسی کا کندھا دبے گا، کسی کو اذیت ہو سکتی ہے، کسی کو درد ہو سکتا ہے۔ اور یہ اپنی جگہ طے ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا مستحب ہے اور مومن کو اذیت سے بچانا واجب ہے۔ تو جب یہ کمپیریزن ہمارے سامنے آتا ہے، اب وہ اگر آپ دیکھیں اعجاز کے طور پر، کرامت کے طور پر، تو حجر اسود خود اٹھ کر امام تک آ جائے تو کوئی ہمیں حیرت نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایک پریکٹیکل جو میسج ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ جتنا ہو سکے مینیمائز دا پرابلمس، کہ مسائل کو، پرابلمس تو ہوں گی۔ یعنی سفر حج کے بارے میں بعض علماء کا یہ جملہ ہے کہ آپ کتنی ہی تیاری کیوں نہ کر لیں، اس سفر کے دوران پروردگار عالم کوئی نہ کوئی آپ کا امتحان ضرور لے گا۔ جب اتنی بڑی دولت خدا دینے والا ہے کہ یومن ولادت ہو امہ، گناہوں سے ویسا پاکیزہ کر دینا کہ جیسا پہلے دن ولادت کے موقع پر ایک انسان ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی امتحان خدا ضرور لیتا ہے کسی نہ کسی مرحلے پر۔ سفر کے دوران مدینہ پہنچ کر، مکہ پہنچ کر، عرفات میں، مزدلفہ میں، منی میں، کہیں نہ کہیں کوئی ایک آدھ ایسا امتحان ضرور ہوتا ہے ہر ایک کا، کہ جو بالکل ایک منفرد امتحان، یونیک امتحان۔ اور یہی مولا نے نہج البلاغہ کے اندر سکھایا بھی ہے کہ خدا سے یہ دعا کبھی مت مانگنا اس لیے کہ پوری نہیں ہوگی، کہ اے پروردگار میرا امتحان نہ لے، اس لیے کہ خدا نے دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، تو امتحان نہ لینے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔
کا دعا یہ مانگو کہ مالک امتحان تو ہوگا، اس امتحان میں تو مجھے کامیاب کر دے، سرخرو کر دے، میں اس میں گمراہی کا شکار نہ ہو جاؤں، اس میں کسی طرح سے میں فیل نہ ہو جاؤں، ناکام نہ ہو جاؤں۔ بس یہ اگر ایک انسان اپنی ایک اسپرٹ بنا لے کہ مالک امتحان تیری طرف سے، بندے کی کوشش توفیق بھی تیری طرف سے ہونی چاہیے کہ جو امتحان تو لے اس میں ہمیں کامیابی عطا فرما، تو اگر یہ ہو جائے تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ مشکلات ان کو فیس کرنا وہ کافی آسان ہو جاتا ہے۔ تین چیزیں جن کی طرف خاص طور پر میں متوجہ کرنا چاہوں گا۔ حج بنیادی طور پر کرنے کی عبادت ہے، پڑھنے کی عبادت نہیں ہے۔ حج کے اندر عام طور پر ایکشنز زیادہ ہیں، اعمال زیادہ ہیں، اس کے اندر زبان سے بولنا وہ کم ہے۔ خصوصیت کے ساتھ اگر آپ واجبات کے پہلو سے دیکھیں تو حج میں زبان سے بولنے والی دو ہی چیزیں ہیں، ایک تلبیہ اور ایک طواف کی نماز۔ باقی عرفات کی جو دعائیں ہیں وہ مستحب ہیں، پڑھیں تو بہت ہی اچھا ہے اور پڑھنا ہے، لیکن اس میں اگر قرأت کی غلطیاں بھی ہو جائیں تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ لیکن دو ایسے اہم معاملات ہیں کہ جن کے اندر انسان کو زبان ہلانا ہوتی ہے، اور اسے اگر نہ ہلائے تو ظاہر ہے کہ اس کے بغیر وہ عبادت مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک ہے تلبیہ، جو آپ نے مشہور جملہ سنا ہوگا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ جب ہم حاضری دینے جا رہے ہیں تو اس کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ میں حاضر ہوں، لبیک یعنی میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ یہاں تک یہ واجب حصہ ہے جو تلبیہ کا، کہ جس کے بغیر عمرے یا حج کی گاڑی شروع نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد کا حصہ وہ مستحب ہے کہ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، کہ تمام تعریفیں تیرے لیے، ساری نعمتیں تیری طرف سے، ملک اور اقتدار تیرا، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ یہ بولنے والا معاملہ ہے کہ جو انسان کو زبان سے کہنا ہے۔ اور ایک ہے طواف کی نماز، وہ نماز ہے ویسی ہی کہ جیسے انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے، بس نیت کا فرق ہوتا ہے کہ میں فجر کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، یہ ہوگا کہ میں طواف کی نماز پڑھتا ہوں، جو طواف ہے عمرے کا ہے تو عمرے کی، اور اگر حج ہے تو حج کے طواف کی 2 رکعت قربتاً الی اللہ۔ باقی پورا طریقہ تقریباً وہی ہے، واجبات کی حد تک کم سے کم کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ جو نماز ہے اس کے اندر بھی ظاہر ہے کہ انسان کو اللہ اکبر کہنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، دوسرا سورہ پڑھنا ہے، رکوع کا ذکر ہے، سجدے کا ذکر ہے، تشہد ہے، سلام ہے، یہ ساری چیزیں اسے زبان سے کہنی ہیں۔ تو کل 2 چیزیں ہوں گی، ایک تلبیہ لبیک والا جملہ اور ایک نماز جو طواف کی نماز ہوگی۔ یہ انسان کو زبان سے کچھ پڑھنا ہے جو اس کے لیے ضروری ہے۔ باقی حج کے اندر زیادہ تر چیزیں وہ ہیں کہ جو کرنی ہے، میقات جانا ہے، احرام پہننا ہے، احرام میں جو حرام چیزیں ان سے بچنا ہے۔ اسی طریقے سے مثلا ایک شخص طواف کرنے کے لیے خانہ کعبہ جاتا ہے تو خانہ کعبہ جانا ہے، 7 چکر لگانے ہیں، صحیح صفا مروہ کے درمیان 7 مرتبہ آگے پیچھے ہونا ہے، تقصیر کرنی ہے، عرفات جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے، منی جانا ہے، شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہے، سر منڈوانا ہے، مثلا یہ ساری چیزیں کرنے والے ہیں جن کے اندر ایکشنز زیادہ ہیں، بولنے کا معاملہ نہیں ہے۔ بولنا یہی 2 چیزیں ہیں، تلبیہ اور نماز۔ نماز ویسے بھی انسان کے اوپر واجب تو ہے ہی، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، تو امید تو یہی ہے کہ عام طور پر قرأت کا ایسا کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی اگر کسی کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک یا کوئی وسوسہ ہے تو ابھی ہمارے پاس 1 مہینہ یہاں پر تقریباً 1 مہینہ تقریباً مور اور لیس، وہ جو بھی انتظامی اعلانات علی رضا بھائی کریں گے تو آپ اس کے اندر سنیں گے جو ڈیٹس ہیں پرواز کی اس کے حوالے سے، لیکن تقریباً ہمارے پاس 20 دن 25 دن ہیں، اور یہ بہت ہوتے ہیں ایک انسان کے لیے کہ وہ اپنی بنیادی قرأت کو صحیح کر لے، اس لیے کہ اس قرأت کے ذریعے سے آپ کو کسی حسن قرأت کے مقابلے میں حصہ نہیں لینا ہے، قاری عبد الباسط نہیں بننا ہے، کہیں پر میڈل نہیں لینا ہے، صرف مقصد اتنا ہے کہ انسان اس طرح سے نماز پڑھنے کی پوزیشن میں آ جائے کہ اس کے مخارج وغیرہ کی غلطیاں ختم ہو جائیں۔ مثلا ہے اور خے کا جو فرق ہے وہ اس کے لیے واضح ہو جائے، کھے اور خے کا جو فرق ہے وہ اس کے لیے واضح ہو جائے، عین اور عین کا جو فرق ہے وہ اس کے لیے واضح ہو جائے۔ اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ تلبیہ کا جو جملہ ہے، لبیک اللہم لبیک
لبیک لا شریک لک لبیک، یہ واجب والا، اس میں ایز سچ کوئی مشکل مخرج موجود ہی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ایسا ڈیفیکلٹ مخرج نہیں ہے۔ وہ لبیک اس میں کاف گڈنڈی والا ہے، وہ پرابلم نہیں کرتا۔ اللہم کے اندر وہ جو ہے وہ حلوے والا نہیں ہے، بلکہ دو چشمی ہے، اس لیے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد واپس لبیک کا لفظ آ جاتا ہے، لبیک لا شریک لک لبیک، اس میں کوئی مشکل مخرج ایز سچ موجود نہیں ہے۔ تو یہ تو اتنا پرابلمٹک عام طور پر نہیں بنتا، لیکن جو نماز کے اندر سورہ فاتحہ ہے اور اسی طرح سے دوسرا سورہ، تو کم سے کم ایک سورہ فاتحہ، سورہ قل هو اللہ، سبحان ربی العظیم و بحمد، سبحان ربی العلی و بحمد، تشہد، سلام اور درود، اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے انسان کی واجب نماز کے اجزاء تقریباً مکمل ہو جاتے ہیں، رکنی اور غیر رکنی دونوں ملا کر۔ تو یہ آپ کے محلے میں، آپ کے ارد گرد، جان پہچان میں کہیں پر بھی اگر کوئی ایسے عالم دین یا قاری موجود ہیں، آپ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے آتے ہیں اور آپ ان سے رابطے میں، تو آپ ان کو یہ اپنی قرأت سنا کر تھوڑا سا چیک کر لیں کہ کوئی ایشو یا کوئی پرابلم یا کوئی ایرر تو نہیں ہے۔ اگر کوئی ایرر ہو تو وہیں ہاتھ کے ہاتھ اسے درست کروا لیا جائے۔ پھر بھی اگر کوئی پرابلم رہتا ہے تو چونکہ موسٹ پروبیبلی ہم یہاں سے کراچی سے ڈائریکٹ مکہ نہیں جا رہے، ہم کراچی سے انشاءاللہ ابھی وہ بھی آئی ڈاؤٹ کہ 100% کنفرم ہوا ہو، لیکن ٹو گریٹ ایکسٹینٹ چانس اسی بات کے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ پہلے جائیں گے، تو وہاں پر پھر ہمارے پاس 8 دن ہوں گے۔ تو وہ احباب کے جو یہاں پر کسی وجہ سے اپنی قرأت کو صحیح طرح سے صحیح نہیں کروا پائے، تو وہاں پر بھی 8 دن ہوں گے، وہاں پر تھوڑا بہت وقت میرے پاس بھی ہوگا، مولانا امینی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، تو انشاءاللہ وہ جو قرأت کے جو مسائل ہیں کوشش کریں گے کہ وہ 7-8 دن جو مدینہ منورہ میں ہمیں عمرے سے پہلے ملنے والے ہیں اس میں ہم اس کو ایڈریس کر سکیں، اور آپ لوگوں کا اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اس کو حل کیا جا سکے۔ بہتر یہی ہے کہ یہاں کراچی کے اندر اس مسئلے کو دیکھ لیا جائے اور حل کر لیا جائے۔ ایک مسئلہ ہو گیا قرأت کا، دوسرا مسئلہ ہے تقلید کا۔ تقلید کا مسئلہ اس اعتبار سے امپورٹنٹ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمیں جو حج کرنا ہے تو حج ہم کرنے جا رہے ہیں تو کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ خدا نے مانگا ہے، تو اسی طرح سے کرنا ہے جیسا خدا ہم سے چاہتا ہے۔ خدا جو چاہتا ہے وہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ رسول کے ذریعے سے۔ ہم رسول کے زمانے میں بایمانہ نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم کی وفات ہو چکی ہے۔ پیغمبر اکرم کے بعد کیا پیغمبر اکرم نے اس امت کو لاوارث چھوڑ دیا؟ نہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ امیر المومنین سے لے کر امام حسن اور امام حسن سے لے کر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، یہ سب وہ ہیں کہ جو پیغمبر اکرم کے ترجمان ہیں، قرآن مجید کے ترجمان ہیں، کہ جنہوں نے وضاحت کی ہے کہ پیغمبر اکرم کی شریعت مقدسہ کے اندر جو چیزیں خدا نے مانگی ہیں وہ کیا ہیں اور کس طریقے سے اس کو انجام دینا ہے۔ تو پھر تو مسئلہ بہت آسان ہو گیا۔ امام زمانہ خدا انہیں سلامت رکھے موجود ہیں، بالکل موجود ہیں، مگر ہم سے کانٹیکٹ میں نہیں ہے، اسی کو غیبت کہتے ہیں، کہ موجود ہیں، ہمارے حال سے واقف ہیں مگر غیبت میں ہیں۔ تو کیا غیبت میں جانے سے پہلے امام زمانہ نے کوئی اہتمام کیا تھا یا کوئی اہتمام نہیں کیا تھا؟ وہ بھی اہتمام کیا تھا۔ امام کا پیغام یہی ہے کہ من کانا من فقہائنا، یہ 11ویں امام کی حدیث ہے، اس لیے کہ غیبت کی تیاری بہت پیچھے سے ہو رہی تھی، 9ویں امام کے زمانے میں، 10ویں امام کے زمانے میں، یہاں تک کہ 6ٹھے امام کے زمانے میں، یہاں تک کہ پیغمبر اکرم کی حدیث میں اس غیبت کے زمانے کا احوال آپ کو ملے گا۔ 6ٹھے امام کے زمانے میں باقاعدہ اس کی تربیت دی گئی کہ کس طریقے سے ایک انسان اس قابل ہو سکے کہ آل محمد کے ذخیرہ احادیث کو انٹرپریٹ کر سکے۔ شعیب اقر کوفی کی ہے وہ حدیث، زرارہ کی، ابان بن تغلب کی، اسی طرح سے محمد ابن مسلم ثقفی کی، کتنے ہی امام کے ایسے شاگرد ہیں کہ جو اس زمانے میں امام کے اس مدرسے کے اندر اس انٹرپریٹیشن کی خاص تربیت حاصل کرتے ہیں۔ مثلا امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ علینا القاء الاصول وعلیکم بالتفریع، کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم تمہیں پرنسپلز، اصول بتائیں گے، وعلیکم بالتفریع، اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس سے برانچز نکالتے چلے جاؤ اور اس سے فروعات کو نکالو اور سمجھو کہ پروردگار تم سے کیا چاہتا ہے۔ یہ باقاعدہ ٹریننگ امام کے زمانے میں دی گئی۔ اما من کان من فقہائنا، جو 11ویں امام کی حدیث میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے وہ فقہا، سارے نہیں، وہ فقہا
فقہا فقی کی جمع کہ جن کو دین کی سمجھ، سائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا علی ہوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا، اپنے نفس کی حفاظت کرنے والے، اپنے دین کی حفاظت کرنے والے، اپنے مولا کے امر کی اطاعت کرنے والے، ایسے فقہا جس کو عدالت سے تعبیر کیا جاتا ہے، فللعوام ان یقلد، عوام کی ذمہ داری یہ، ہم تو غیبت میں جا رہے ہیں لیکن غیبت کے زمانے میں عوام کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارے ایسے فقہا کے اوپر اعتماد کریں اور ان کی تقلید کریں۔ تو یہ ایکسپرٹ اوپینین کو فالو کرنا ہے کہ جس کے اندر وہ افراد کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں لگائیں 40 50 سال اور علوم آل محمد کو سمجھنے کی کوشش کی، ظاہر ہے کہ وہ خود معصوم نہیں ہے مگر جن کا وہ لٹریچر ہے وہ معصوم ہے، معصوم تو 14 ہیں مگر یہ جو افراد ہیں یہ خود معصوم نہیں، جان بوجھ کر غلطی کریں تو عدالت ہی ختم ہو جائے جس کے بعد ان کی تقلید نہیں ہو سکتی، لیکن انٹرپریٹیشن کے دوران ظاہر ہے کہ یہ لوگ معصوم نہیں ہیں، تو اس بات کا امکان ہے کہ فقہا کے درمیان اختلاف بھی ہو۔ تو معصوم سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ اگر اختلاف ہو تو پھر کیا کیا جائے، تو معصوم نے یہ بتایا کہ جو زیادہ علم رکھتا ہے اس کی بات کو قبول کیا جائے۔ فرق ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ ایک ڈاکٹر کو آپ زیادہ ایکسپرٹ مانیں، دوسرے کو کوئی دوسرا زیادہ ایکسپرٹ مانے، اور ان کے درمیان ڈفرینس آف اوپینین موجود ہو۔ ایک کہے کہ انجیکشن لگانا ضروری ہے، آپ کو اطمینان آ جائے تو آپ انجیکشن لگوائیں، دوسرے کی بات پر آپ کو اطمینان آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں انجیکشن نہیں صرف گولیوں سے کام چلے گا، تو آپ گولیاں استعمال کریں گے۔ وہ بھی ڈاکٹر ہے، یہ بھی ڈاکٹر ہے، نہ یہ جان بوجھ کر غلط بات کر رہا ہے نہ وہ غلط بات کہہ رہا ہے، صرف معاملہ اتنا ہے کہ جو انڈرسٹینڈنگ کا فرق ہے وہ ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ کا فرق رہے گا، اس لیے کہ 14 معصوم جو ہیں وہ 14 ہیں، باقی جتنے بھی ہیں وہ ان کے شاگرد ہیں، ان کے جوتیاں اٹھانے والے ہیں، ان سے استفادہ کرنے والے ہیں، وہ خود معصوم نہیں ہیں۔ تو جب یہ معاملہ ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ ایسا ہے تو پھر اس کے بعد ضروری ہوتا ہے کہ غیبت کے زمانے میں یا تو آپ خود مجتہد بن جائیں تو بات ہی ختم ہو گئی، اس کے بعد تو کسی قسم کی تقلید کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو ڈاکٹر ہے وہ تو کسی اور سے نسخہ لکھوانے نہیں جائے گا، وہ تو خود اپنے اس انٹرپریٹیشن کے اوپر اعتماد کرے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص مجتہد نہیں ہے، جیسا کہ عوام کی اکثریت، ان کا تو یہی معاملہ ہے، تو پھر ان کی ذمہ داری یہ کہ وہ ایکسپرٹ کو فالو کریں اور جو وہ بتا رہا ہے اس کے مطابق اپنی ذمہ داری کو، اپنے وظیفے کو انجام دیں۔ اس لیے کہ حج ہمیں اس طرح سے کرنا ہے کہ جس طرح سے پروردگار عالم ہم سے چاہتا ہے۔ الٹا سیدھا انڈ شنڈ ادھر ادھر کی بکواس کر کے اپنے حج کا بیڑا غرق کرنا ہو تو معاملہ الگ ہے، ورنہ یہ طے ہے کہ نماز سے لے کر، وضو سے لے کر، غسل و تیمم سے لے کر، روزے سے لے کر، حج سے لے کر جتنی عبادتیں ہیں ان سب کے اندر اگر ہم اپنی ذمہ داری پر عمل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ذمہ ہے کیا، ہماری ذمہ داری ہے کیا، تو اس کے علاوہ غیبت کے زمانے میں اگر کوئی دوسرا طریقہ آپ کی سمجھ میں آئے تو ہمیں بتائیے گا۔ اب تک تو کم سے کم مجھے اس کے علاوہ کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آ سکا ایز اے اسٹوڈنٹ۔ ہمارا رول اس کے اندر کیا ہے؟ ہمارا رول اس کے اندر کمپاؤنڈر والا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا رول ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا رول کمپاؤنڈر کا ہے کہ پرسکرپشن جو مجتہد نے لکھا ہوا ہے اس کو میں انڈرسٹینڈ کر کے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں کہ حج کا جو طریقہ ہے، تو میں تو مجتہد نہیں ہوں، مجتہد تو دوسرے ہیں، سیستانی صاحب کیا کہتے ہیں، خامنائی صاحب کیا کہتے ہیں، خوئی صاحب کیا کہتے ہیں، خمینی صاحب کیا کہتے ہیں، وحید خراسانی کیا کہتے ہیں، یہ بزرگان جنہوں نے علوم آل محمد پر محنت کی ہے، خدمت کی ہے، تو وہ جو انہوں نے مناسک حج کے اندر لکھا ہوا ہے، چونکہ عام طور پر دوستوں کے لیے اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، اور تھوڑا بہت وقت چونکہ ہم نے مدرسے کے اندر گزارا ہے، عربی وغیرہ سے کچھ خدبت ہے، تو پھر اس کو پڑھ کر اس کے مطابق آپ تک یہ بیان کر دینا کہ دیکھیے اس موقع پر یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، مرجع کا فتویٰ یہ ہے، یہ وہ گائیڈنس کہ جو درمیان میں ایک پل کا کام انجام دینے کے لیے یا کمپاؤنڈر کا کام انجام دینے کے لیے جو کی جا سکتی ہے خدمت، وہ خدمت ہمارے ذمے پر انشاءاللہ رہے گی اور اس کو انجام دینے کی ہم کوشش بھی کریں گے۔ اب آئیے اگلے مرحلے کی طرف۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ آپ کس مرجع کی تقلید کرتے ہیں، تاکہ اس کا جو پرسکرپشن ہے یعنی اس کی مناسک حج جو ہے وہ ہمارے پاس ہو۔ یعنی فرض کیجئے کہ آپ کسی غیر معروف فقیہ کی تقلید کرتے ہیں اور مجھے معلوم ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ میں نے تو اس کی تیاری نہیں کی ہے، تو جب مجھے نہیں پتا ہے تو پھر میں آگے آپ کو کیا بیان کروں گا؟ تو مجھے معلوم ہو کہ آپ کس مرجع کی تقلید کر رہے ہیں تاکہ اس کے مطابق ہم مناسک حج کو اپنے ساتھ رکھ سکیں اور اس کو پھر کنسلٹ کر کے اس کی روشنی میں آپ کو کچھ بیان کیا جا سکے کہ صاحب یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ عام طور پر
چونکہ مومنین 4 میں سے ایک فقیہ کی تقلید میں ہوتے ہیں یا ان کے مسائل پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے تو مسائل بیان کیے جائیں گے، آیت اللہ خوئی، امام خمینی، آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنئی۔ تو اگر آپ برادران و خواہران ان بزرگوں کی تقلید میں تو بات ختم، یہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر ان کے علاوہ کسی اور فقیہ کی آپ تقلید کر رہے ہیں، مثلا آیت اللہ حافظ بشیر کی تو ہمیں بتائیے، شیخ اسحاق فیاض کی تو ہمیں بتائیے، آیت اللہ وحید خراسانی کی تو ہمیں بتائیے۔ مسئلے کا حل ہوتا ہے، لیکن معلوم ہو تو اس حل کو تلاش کیا جا سکتا ہے، ورنہ اسے تلاش کرنا بہت مشکل ہوگا۔ میدان عرفات میں اگر کھڑے ہو کر آپ مجھ سے یہ سوال کریں کہ مثلا آیت اللہ تقی بہجت کا کیا نظریہ ہے، تو میرے لیے بہت مشکل ہوگا جواب دینا اس موقع پر، جیسے کہ آیت اللہ تقی بہجت کے جو نظریات ہیں وہ عام طور پر اس کو کنسلٹ نہیں کیا جاتا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ تو یہ کچھ گزارشات تقلید کے حوالے سے تھی۔ تو ایک قرأت کو ہم نے ڈسکس کیا، ایک تقلید کو ہم نے ڈسکس کیا۔ تیسری چیز جو امپورٹنٹ بنتی ہے وہ ہے خمس کا مسئلہ۔ ویسے تو جو بھی انسان حج پر جا رہا ہے، حج جس مال سے کیا جائے اسے غصبی نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے ہی اس کو ایک بہت بڑا گناہ مانا گیا ہے کہ کسی اور کے مال کو اپنے تصرف میں لایا جائے، خصوصیت کے ساتھ حج کے موقع پر اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو تو ظاہر ہے کہ اسے ایک بہت بڑی غلطی، بہت بڑا گناہ مانا جائے گا۔ اب وہ کسی کا بھی مال، مثلا دوست کا، عزیز کا، رشتہ دار کا، کاروبار کے فراڈ کا، کچھ بھی، اس کے ذریعے سے حج کرنا اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ خصوصیت کے ساتھ اگر خمس کا مسئلہ کسی کے مال کے ساتھ ہے تو ابھی واپس ہمارے پاس 20-25 دن ہیں۔ شہر کراچی میں آپ جس مجتہد کی تقلید کرتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی وکیل موجود ہوگا، تو اپنے خمس کے اگر مسائل آپ کے ہیں تو اس کے ساتھ جا کر اس مسئلے کو حل کروائیں۔ یہاں پر 2 باتوں کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا۔ ایک، وہ احباب کہ جو پابندی سے اپنا خمس نکالتے ہیں، جو ان کا سال کا ایک طریقہ کار بنا ہوا ہے، ایک تاریخ ہے، مثلا میری خود ماہ رمضان کی پہلی تاریخ یہ میری ڈیٹ ہے کہ جس کے اوپر مجھے خمس نکالنا ہے، تو ظاہر ہے مجھے معلوم ہے کہ جو میری بچت ہوئی ہے، کیا ہوا ہے، اس کے حساب سے مجھے 20% نکال دینا ہے، تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ، تو اس کے بعد پھر کوئی مسئلہ باقی نہیں رہتا۔ آپ میں سے جو افراد اپنی اس پریکٹس کو فالو کر رہے ہیں کہ سال کی ایک تاریخ ان کی ہے کہ جس میں وہ خمس نکال دیتے ہیں، تو پھر ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس لیے کہ ریگولرلی وہ تو خمس ادا کر ہی رہے ہیں۔ وہ احباب کہ جو ریگولرلی خمس کے معاملے میں ابھی تک سنجیدہ نہیں ہوئے، ان کو خاص اس بات کی طرف توجہ دینی ہے کہ ان کا ویسے تو سارا ہی خمس جو بھی ان کے اوپر واجب الادا ہوتا ہے بچت کے اوپر ہی ہوتا ہے، لیکن جو واجب الادا خمس ہے وہ ان کو نکال دینا چاہیے۔ اگر نہیں تو اتنا کم سے کم طے کریں کہ حج جس رقم سے آپ کر رہے ہیں اس رقم کے اوپر تو خمس واجب نہیں تھا، مثلا سال ہی کے دوران وہ رقم آئی تھی اور آپ نے حج کے لیے اس کو یوز کیا ہے تو اس کے اوپر خمس واجب ہوگا ہی نہیں کہ خمس نکالنے کی بات آئے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میں آپ سے واقعاً درد دل کے ساتھ یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب آپ اتنی زحمت کر رہے ہیں تو اپنے حج کو خراب نہ کریں، اس لیے کہ بہرحال اس کے بغیر یعنی خمس اگر حج والی رقم کے اوپر واجب الادا ہے تو اتنا تو طے ہے کہ وہ حج قبول ہونا تو بہت ہی مشکل ہے کہ پروردگار عالم اسے قبول کرے جبکہ اس میں حق زہرا موجود ہو، بہت مشکل ہے۔ خصوصیت کے ساتھ 2 چیزیں، ان کا اگر خمس نہیں نکالا تو حج باطل ہے۔ اگر خمس واجب ہو اور نہ نکالا جائے ان 2 چیزوں کے اوپر تو حج باطل ہے۔ یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ہے حج کا صحیح ہونا اور ایک ہے حج کا قبول ہونا۔ صحیح ہونے کے بعد قبول ہونے کی باری آتی۔ صحیح ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اگر وہ لباس احرام یا وہ لباس کہ جس میں آپ حج اور عمرے کا طواف کرنے والے ہیں، وہ جس مال سے آپ نے مہیا کیا ہے، اگر اس کے اوپر بھی خمس واجب ہے اور خمس نہیں نکالا اور طواف کیا تو وہ لباس سے طواف احرام یہ اگر غصبی ہے تو طواف باطل، اور طواف باطل ہونے کا نتیجہ یہ کہ چونکہ وہ رکن ہے لہذا پورا عمرہ اور پورا حج باطل، لہذا احرام، اور اسی طرح سے احرام نہ بھی ہو، جیسے واجب حج کا جو طواف ہوتا ہے وہ حالت احرام میں نہیں ہوتا ہے، احرام اتر چکا ہوتا ہے، انسان اپنا سول ڈریس میں ہوتا ہے، تو وہ جو سول ڈریس ہے اس کا
اگر خمس نہیں نکالا، اگر واجب تھا، میں بار بار تاکید کر رہا ہوں کہ اگر خمس واجب ہی نہ ہو تو بات ہی ختم ہے، لیکن اگر خمس واجب ہے اور اس کو نہ نکالا گیا اور اسی لباس میں جو غصبی مال سے لیا گیا تھا اگر طواف کیا، طواف باطل، ایز اے ریزلٹ عمرہ اور حج باطل۔ دوسرا، جو قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے اگر وہ اس مال سے فراہم کیا گیا کہ جس کے اوپر خمس واجب الادا تھا، یعنی پاک نہیں تھا وہ مال، تو وہ قربانی باطل، اور قربانی کے باطل ہونے کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ انسان کا حج بھی باطل ہو جائے۔ تو خاص طور پر اس کا دھیان رکھیں، یہ میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو کم سے کم حج صحیح تو کرے، پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے کہ حج قبول بھی ہو جائے۔ تو حج صحیح کرنے کے لیے احرام، اس کا لباس وہ کوئی اتنا مہنگا ہے بھی نہیں، شاید 500 800 1000 روپے کا لباس بنے گا، احرام کا کیا بنے گا، اس سے زیادہ تو نہیں بنے گا۔ تو کم سے کم اس میں خاص احتیاط کریں کہ وہ ایسا نہ ہو کہ جس کے اندر کوئی بھی غصبی عنصر موجود ہو۔ دوسرا، جو آپ کا قربانی کا جانور ہے، جو مجھے یاد پڑتا ہے پچھلے سال شاید 450 ریال کی قربانی تھی، اس مرتبہ اندازہ یہ ہے کہ میکسیمم اگر وہ بڑھ بھی گیا جانور کا دام تو شاید 500 ریال ہو جائے گا، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا۔ تو 450 یہ 500 ریال جو ہیں اس کے اندر بھی کوئی غصبی عنصر موجود نہیں ہونا چاہیے۔ تقریباً آپ سمجھیں کہ 450 یا 500 ریال، اور یہ اسی طریقے سے جو احرام کا جو لباس ہے اس کے اندر، ان دونوں میں اگر یہ غصبی اگر ہیں تو میں پھر کہہ رہا ہوں اور تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ حج پھر باطل ہے، وہ عمرہ پھر باطل ہے، جس کے نتیجے میں وہ ساری زحمتیں جو آپ نے اٹھائیں اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو پائے گا۔ یہ گزارشات خمس کے حوالے سے کرنا تھی۔ تو 3 چیزیں ہم نے ڈسکس کی، ایک نماز اور تلبیہ کے حوالے سے قرت، نمبر 2 تقلید، اور نمبر 3 یہ خمس کا مسئلہ۔ نماز ہی کے ساتھ 2 اور چیزیں بھی جوڑ لیجئے، اور وہ ہے وضو اور غسل۔ تیمم اتنا زیادہ پیش آنے والا مسئلہ نہیں ہے، اور اگر پیش آیا بھی تو وہاں پر اس کو حل کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ ساتھی ہوں گے تو انشاءاللہ وہ اتنا زیادہ ایشو نہیں بننا چاہیے۔ لیکن بہرحال وضو اور غسل کا جو معاملہ ہے وہ تو بڑا فریکوینٹلی پیش آنے والا مسئلہ ہے، مشکل بھی نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کیٹو کی پہاڑی پر چڑھنا ہے، آپ کرتے ہی ہیں وضو، آپ غسل کرتے ہی ہیں، تو یہ وضو اور غسل اس کو بھی ذرا توضیح مسائل سے تھوڑا بہت چیک کر لیجئے، دیکھ لیجئے کہ جو آپ کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی مشکل تو پیش نہیں آ رہی۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بہرحال اب تبلیغات اتنی ہو چکی ہیں کہ غسل، وضو، یہ بنیادی چیزیں ہیں، انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوگا۔ لیکن پھر بھی اگر ہو تو پوچھنے میں بھی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، پوچھنے میں بھی کسی ہچکچاہٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مسائل شرعی اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے کہ انسان خواہ کسی تکلف سے کام لے۔ اور میں بھی آپ سے عرض کر دوں کہ اگر آپ مجھ سے بھی پوچھیں گے تو ہمارے پاس 2 ہی جواب ہوں گے، یا اگر جواب ہوگا تو میں دے دوں گا، اور اگر نہیں ہوگا تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ مجھے وقت دیجیے تاکہ میں چیک کر کے آپ کو اس کا جواب بیان کر سکوں، اور انشاءاللہ اس کو پھر دیکھ کے اس کو حل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تکلفات کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ اپنے آپ کو پریشان بھی نہ کریں کہ وسوسے کا انسان خامخواہ شکار ہو جائے، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 2-3 باتیں جو بنیادی ابتدائی مقدماتی تمہیدی باتیں تھیں وہ آج ہم نے گزارش کی۔ اب آگے بڑھیے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ امکان اسی بات کا ہے زیادہ تر 95% کہ انشاءاللہ ہم یہاں سے مدینہ ایئرپورٹ پر اتریں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حج جاتے ہی شروع نہیں ہو جائے گا، بلکہ پہلے ہم مدینہ منورہ کی زیارتیں مکمل کریں گے۔ اگر گورنمنٹ نے کچھ تبدیلی کر دی تو وہ آپ کو اکارڈنگلی اطلاع دے دی جائے گی، لیکن ابھی تک تقریباً امکانات اسی بات کے ہیں کہ یہاں سے انشاءاللہ ہم جائیں گے مدینہ منورہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ کراچی ایئرپورٹ پر ہوں گے تو آپ کو حالت احرام میں نہیں ہونا، آپ احرام پہنے ہوئے نہیں ہوں گے، آپ اپنے روٹین کے سول ڈریس کے اندر ہوں گے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد آپ کو فوراً عمرہ شروع نہیں کرنا، فوراً طواف وغیرہ شروع نہیں کرنا، بلکہ آپ اپنے ہوٹل میں، بلڈنگ میں جو بھی گورنمنٹ الاٹ کی ہوگی، جو بھی اس نے، وہاں پر جائیں گے، تھوڑا سکون سے سانس لیں گے، سیٹل ہوں گے۔ سیٹل ہونے میں ٹائم لگتا ہے، کافی گھنٹے لگ جاتے ہیں، روم ایلوکیشن، یہ سارے معاملات نپٹانے میں۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم زیارتوں کے لیے نکلیں گے۔ مدینہ منورہ کی زیارتیں، بنیادی مسجد نبوی کی، جنت البقیع کی، یہ سب زیارتیں پڑھنے کے بعد روزانہ کی مجلس کے اندر جو مدینہ منورہ کا پروگرام ہوگا وہ وہاں پر بیان کیا جائے گا۔
اطراف کی زیارتیں کب کرنی ہے، بس کی زیارتیں کب کرنی ہے، یہ سب اناؤنسمنٹ مجلس کے دوران ہوا کرتے ہیں. تو یہ ساری باتیں وہاں پر ہوں گی. جب مدینہ منورہ کا 7-8 دن کا جو بھی ہمارا اسٹے وہ مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد پھر ہم مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوں گے. جب مکہ ہم جا رہے ہوں گے تو مکہ کا پروٹوکول یہ ہے، یعنی مکہ کا ڈسپلن یہ ہے کہ مکہ میں کوئی شخص بھی احرام کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا. یعنی یہ تو آپ حج کرنے جا رہے ہیں، حج کرنے نہ بھی جا رہے ہوں تب بھی اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہا ہے تو اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ مکہ میں احرام کے بغیر داخل ہو سکے. ایک مہینے میں ایک عمرہ کرنا اس کے لیے ضروری ہے. کیا مطلب؟ یعنی ایک مرتبہ احرام پہن کر وہ داخل ہوا، عمرہ مکمل ہوا، تو اب اس مہینے کے اندر اگر وہ باہر نکلے اور پھر واپس آئے، باہر نکلے اور پھر واپس آئے، تو جب تک وہ مہینہ چاند نہیں بدل جاتا تب تک وہ آنا جانا کر سکتا ہے. یعنی ایک طرح سے اس کے پاس انٹری پاس آ گیا کہ اب یہ مکہ میں داخل ہو گیا. اب ایک مہینے تک جب تک چاند نہیں بدلتا اس وقت تک اسے اس بات کی اجازت ہے کہ باقی دنوں میں یہ بغیر احرام کے بھی داخل ہو سکتا ہے. تو چونکہ ہم جب داخل ہو رہے ہوں گے تو اس سے پہلے ہم نے عمرہ تو نہیں کیا ہوگا، ہمارا تو فرسٹ موقع ہوگا، پہلا موقع ہوگا، فرسٹ انٹری ہوگی. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حج کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، ہمیں بہرحال حالت احرام میں ہونا ہے. اور حالت احرام میں ہونے کا مطلب یہ کہ مرد وہ اپنا تمام سلے ہوئے لباس کو اتار دے، چاہے اوپر کا لباس ہو یا انڈر گارمنٹس ہو، وہ سب اتار دے. اور اسے ضروری ہے کہ وہ صرف اور صرف احرام کی 2 چادروں کو اپنے جسم پر پہنے. وہ انشاءاللہ طریقہ کار اگلی کلاس کے اندر بیان کیا جائے گا. اس میں بھی ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، اس لیے کہ مدینہ میں ہمارے پاس 8 دن ہے، بہت پریکٹس کرنے کا آپ کے پاس ٹائم ہے. یہاں پر بھی ہے اور مدینہ منورہ کے اندر بھی بہت ٹائم ہے. ابھی تو فقط میں مقدماتی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام جتنا سلا ہوا لباس ہے، چھوٹا بڑا، اوپر کا، اندر کا، انڈر گارمنٹ، سب وہ اتار دے اور صرف 2 چادروں میں وہ احرام کی نیت کرے. اور پھر ایک خاص جگہ سے جس کو کہا جاتا ہے میقات، وہاں سے اسے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کہہ کر تلبیہ پڑھ کر اپنے عمرے کا آغاز کرنا ہوتا ہے. خواتین کے احرام میں کوئی پیچیدگی ایس سچ نہیں ہے، یعنی کچھ تفصیلات وہ ہیں کہ جو انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر آئیں گی، مگر مختصراً میں اتنی گزارش کروں کہ جو عام طور پر ایک خاتون کا لباس ہونا چاہیے حجاب کے ساتھ، وہی اس کا احرام کا لباس ہے. اس میں کوئی اور تبدیلی نہیں ہے. لباس کے اندر کچھ مستحبات ہیں اور کچھ ریئر محرمات ہیں کہ جن کو عام طور پر آج کل فیس نہیں کرنا پڑتا، لیکن وہ باتیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں آئیں گی. بنیادی بات اور بنیادی مسئلہ یہ کہ ایک خاتون جو عام زندگی کے اندر اپنا لباس پہنتی ہے اور جو اس کے اندر رعایتیں ضروری ہیں، یعنی جن چیزوں کی رعایت کرنا ضروری ہے، مثلا اس کا حجاب ہو، اس کے بال نظر نہ آ رہے ہوں، گردن اس کی نہ دکھ رہی ہو، اس کی کلائیوں تک ہاتھ چھپے ہوئے ہوں، اور اسی طرح سے اس نے مثلا ساکس یا موزے پہنے ہوں، بس وہی اس کا لباس احرام ہے. اس کے اندر کوئی اور کمپلیکیشن نہیں ہے. یہ مسئلہ مردوں کے لیے زیادہ مشکل ہے کہ وہ تمام سلے ہوئے لباس کو اتاریں اور 2 چادریں فقط پہنیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور کمپلیکیشنز ان کے ساتھ لگی رہتی ہیں. مثلا بند جوتا نہیں پہن سکتے، مثلا سر کے اوپر یہ ٹوپی یا کوئی ایسی چیز نہیں رکھ سکتے. یہ مردوں کے ساتھ زیادہ کمپلیکیشنز ہیں. پروردگار عالم نے خواتین کے لیے سہولت اس مسئلے کے اندر رکھی ہے. لیکن یہ میں نے کیا بیان کیا کہ عمرہ، جی ہاں عمرہ، حج نام ہے 2 چیزوں کا، ان دونوں کو جب آپ ملائیں گے تب حج مکمل ہوگا. ویسے تو ہم سنتے ہیں کہ فلاں شخص عمرے پر جا رہا ہے، عمرے پر جا رہا ہے، تو وہ حج کا حصہ تو نہیں ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. رجب میں کوئی عمرے پر گیا، وہ حج کا حصہ نہیں ہوتا. شعبان میں کوئی عمرے پر گیا، ماہ رمضان میں کوئی عمرے پر گیا، وہ حج کا حصہ نہیں ہوتا. لیکن اس عمرے کا نام ہے عمرہ مفردہ. عمرہ مفردہ، فرادہ نماز آپ سنتے رہتے ہیں، ایک جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے، ایک فرادہ نماز. فرادہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اکیلی نماز، تنہا. عمرہ مفردہ اس کا مطلب ہی یہ ہے
کہ اکیلا عمرہ، تنہا عمرہ. اس کا دوسرا مطلب کیا ہوا کہ کوئی عمرہ ایسا ہوگا کہ جو اکیلا نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ مل جاتا ہوگا اور مل کر کچھ بنتا ہوگا. جی ہاں، یہ عمرہ مفردہ جو عام دنوں کے اندر کوئی کرتا ہے، رجب میں، ماہ رمضان میں، شعبان میں، وہ اکیلا عمرہ ہے، عمرہ مفردہ. یہ عمرہ جو آپ کریں گے مدینہ منورہ سے جب مکہ جائیں گے، وہ اکیلا عمرہ نہیں، وہ عمرہ تمتع ہے. یہ وہ عمرہ ہے کہ جو حج کا پہلا پارٹ ہے. حج کے دو پارٹس ہیں، ایک عمرہ تمتع اور دوسرا حج تمتع. یعنی جو دوسرا پارٹ ہے اس کا نام ہی حج ہے، حج تمتع. مگر اس حج تمتع کو کہ جب آپ عمرہ تمتع کے ساتھ ملائیں گے تو عمرہ تمتع پلس حج تمتع از اکول ٹو کمپلیٹ حج. مکمل حج وہ اس وقت بنتا ہے کہ جب اس کے دونوں پارٹس مکمل ہو جائیں. عمرہ تمتع پلس حج تمتع از اکول ٹو حج اسلام یا کمپلیٹ حج. اسی کو حجۃ الاسلام بھی کہتے ہیں. جس طریقے سے آپ ساکٹ اور پلگ کو دیکھتے ہیں، جو پلگ ہے وہ الگ ہے، مگر یہ الگ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا، رزلٹ نہیں دے سکتا جب تک آپ اس کو ساکٹ کے اندر جوڑ نہیں دیتے. بالکل اسی طرح عمرہ تمتع کے پلگ کو حج تمتع کے ساکٹ میں آپ جوڑیں گے، تب جا کر آپ کا حج مکمل ہو جائے گا. تو پہلا پارٹ جو ہم انجام دیں گے یہ اس وقت انجام دیں گے جب مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ ہم جا رہے ہوں گے. مدینہ منورہ سے جب ہم نکلیں گے تو ہم عمرہ تمتع کی نیت کریں گے، یعنی ہمارا واجب حج شروع ہو جائے گا. اور وہاں پر ہم جب میقات سے احرام باندھیں گے تو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، جیسے ہی ہم نے تلبیہ پڑھا، یہ تلبیہ اسی طریقے سے جس طرح سے گاڑی میں آپ چابی لگاتے ہیں کہ جب تک چابی نہیں لگے گی انجن جاگے گا نہیں، گاڑی چلے گی نہیں. بالکل اسی طریقے سے تلبیہ اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ کا عمرہ شروع نہیں ہو سکے گا. میقات پہ آپ نے عمرے کا تلبیہ پڑھا، آپ کا عمرہ شروع ہو گیا، احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی، اور اس کے بعد پھر اگلا کام مکہ معظمہ پہنچ کر انجام دینا ہے. اور وہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا، طواف کرنا. اس کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز طواف پڑھنا. اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا جس کا نام ہے سعی. اس کے بعد تقصیر کرنا، یعنی تھوڑے سے بالوں کو کاٹنا کینچی کے ذریعے سے. یہ وہ ارکان ہیں کہ جن کو اگر ہم مکمل کر لیں تو ہمارے حج کا پہلا پارٹ جس کا نام عمرہ تمتع ہے یہ مکمل ہو جائے گا. جتنی کلاسز آگے آئیں گی ان میں اب آپ یہ فہرست ضرور سنیں گے، کسی نہ کسی حصے کی تفصیل بھی ہوگی، لیکن فہرست کی حد تک یہ فہرست ہمیشہ اب اگلی کلاسز کے اندر آپ سنتے رہیں گے. میں پھر ایک مرتبہ تکرار کر رہا ہوں، عمرہ تمتع حج کا پہلا پارٹ شروع اس وقت ہوگا جب مدینہ منورہ سے ہم نکل رہے ہوں گے مکہ معظمہ کی جانب. میقات جو مسجد شجرہ ہے جہاں سے پیغمبر اکرم نے اپنا احرام باندھا تھا، جہاں سے پنجتن نے اپنا احرام باندھا تھا، وہیں سے آپ بھی اپنا احرام شروع کریں گے اور وہیں پر تلبیہ پڑھ کر آپ کا عمرہ شروع ہو جائے گا. یہ وہ عمرہ ہے جو حج کا پہلا پارٹ ہے. میقات سے احرام باندھنے کے بعد تلبیہ پڑھنے کے بعد ہم پہنچیں گے مکہ معظمہ، خانہ کعبہ کا طواف کریں گے 7 چکر. اس کے بعد مقام ابراہیم، اس کے پیچھے آ کر 2 رکعت نماز طواف پڑھیں گے. اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی کریں گے 7 چکر. اس کے بعد تقصیر کریں گے. جیسے ہی تقصیر ہم نے کر لی اس کے ساتھ ہی ہمارا حج کا پہلا پارٹ یعنی عمرہ تمتع مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد ہمیں دوسرے پارٹ کا انتظار کرنا ہوگا جس کا نام ہے حج تمتع. حج ایک پارٹ عمرہ تمتع، دوسرا پارٹ حج تمتع. عمرہ تمتع مکمل ہونے کے بعد انتظار یہاں تک کہ حج تمتع کا وقت آ جائے اور اس کے بعد حج تمتع ہم شروع کریں. یہ حج تمتع جو بھی ہے اس کو ہم ایکسپلین وہیں کریں گے جب ہم مکہ پہنچ کر عمرہ تمتع ایک مرتبہ مکمل کر لیں گے تو اس کے بعد ہمارے پاس وقت ہوگا. وہاں پر پہنچنے کے بعد ہم حج تمتع کے مسائل کو بیان کریں گے. یہاں پر اور مدینہ منورہ میں ہمارا کام یہ ہوگا کہ ہم عمرہ تمتع کو ڈسکس کریں جو حج کا پہلا پارٹ ہے. اب یہاں پر ایک بات کی طرف توجہ کیجیے گا، درود بھیجیے محمد و آل محمد.
یہاں پر ایک بات کی طرف توجہ کریں، وہ کیا؟ جو ہم مدینہ منورہ سے نکلیں گے مکہ معظمہ تو ہم عمرہ تمتع یعنی حج کا پہلا پارٹ وہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ جب ہم نے حج کا پہلا پارٹ کر لیا تو اس کے بعد پھر ایک پابندی آ جاتی، عمرہ تمتع اور حج تمتع ان دونوں کے درمیان مکہ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ باٹم لائن یہ ہے، کچھ تفصیلات ہیں اس کی، مگر خلاصہ یہ ہے کہ مکہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ایک ٹیکنیکل ہیچ ہے، آواز آ رہی ہے نا میرے خیال میں؟ تھوڑا قریب آ جائیے اگر اس کے اندر۔ یہ ایک ٹیکنیکل ہیچ ہے کہ جب عمرہ تمتع کر لیا تو اس کے بعد جب تک حج تمتع مکمل نہیں ہو جاتا ایک انسان مکہ نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر کہتا ہوں کچھ اس کے اندر تفصیلات ہیں، مگر باٹم لائن یہ کہ نہیں مکہ سے باہر نکل سکتے۔ تو نہ نکلنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں فرق پڑتا ہے۔ فرق یہ پڑتا ہے کہ اگر عمرہ تمتع کرنے کے بعد حج تمتع تک آپ مکہ سے باہر نہیں نکل سکتے تو پھر اگلا مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ صاحب وہ جو بہت سے افراد کا دلی شوق اور ارمان ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عمرے کر سکیں، وہ اکیلے والا عمرہ جس کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ تو آپ نہیں کر پائیں گے۔ بات بالکل صحیح ہے، وہ نہیں کر پائیں گے۔ تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ اس کے دو حل ہیں۔ ایک حل یہ ہے کہ جب حج آپ کا مکمل ہو جائے، حج تمتع وہ بھی مکمل ہو جائے 12-13 ذی الحج کو، تو اس کے بعد جو ایام آپ کے پاس مکہ میں ہوں گے ان ایام میں آپ جتنے عمرہ مفردہ کرنا چاہیں وہ آپ عمرہ مفردہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو پوری اجازت ہے۔ اور اگر پہلے آپ کرنا چاہیں تو اس کے سوا کوئی دوسرا سولوشن نہیں ہے کہ مدینہ منورہ سے جب مکہ معظمہ جا رہے ہیں تو مکہ جاتے ہوئے پھر عمرہ تمتع کی نیت نہ کریں، یعنی پھر آپ کا حج شروع نہ ہو، پھر اس موقع پر آپ عمرہ مفردہ کی نیت کریں۔ عمرہ مفردہ یعنی وہی والا عمرہ جو عام دنوں کے اندر کیا جاتا ہے، جو رجب میں کیا جاتا ہے، شعبان میں کیا جاتا ہے، رمضان کے مہینے میں کیا جاتا ہے، یا پھر وہ والا عمرہ کریں۔ تو اس عمرے کا تو مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنا حج شروع ہی نہیں کیا۔ جی ہاں، نہیں کیا، تو پھر وہ کب کریں گے؟ وہ پھر آپ بعد میں کریں گے۔ وہ بعد میں کرنے کا مطلب کیا ہے کہ میقات فقط ایک نہیں ہے، میقات کئی ہیں، ایک سے زیادہ میقات موجود ہے۔ ایک میقات مسجد شجرہ ہے جو مدینہ منورہ سے مکہ جاتے ہوئے راستے میں آتا ہے، مدینہ سے بس باہر نکلیں تو مسجد شجرہ والا میقات آ جاتا ہے۔ ایک اور میقات بھی ہے جو جوفا، جو غدیر کے قریب ہی کا ایک مقام جوفا، وہ بھی ایک میقات ہے، وہاں سے بھی احرام باندھا جا سکتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ جاتے ہوئے عمرہ تمتع کی نیت نہ کرے، عمرہ مفردہ کی نیت کرے، یعنی وہ کہے وہ اکیلے والا جو عمرہ ہے ابھی تو میں وہ کر رہا ہوں، کیوں؟ تاکہ میں زیادہ سے زیادہ اور عمرے کر سکوں، تو اس کے لیے پھر عمرہ تمتع کے لیے جوفا جا کر احرام باندھنا ضروری ہوگا۔ اس لیے کہ پریکٹیکل آپشن پھر وہی بچتا ہے کہ جوفا جا کر وہاں پر احرام کی نیت کریں اور پھر عمرہ تمتع شروع کریں۔ مثلا جب حج قریب آنے والا ہو، مثلا پہلی ذی الحجہ، دوسری ذی الحجہ، اس موقع پر عمرہ تمتع کا وہ احرام باندھے اور پھر حج تمتع تک انتظار کرے۔ تو یہاں پر ضروری ہو جاتا ہے کہ ایک فرق کو واضح کیا جائے، عمرہ تمتع اور عمرہ مفردہ ان دونوں کے طریقے میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ عمرہ تمتع پھر یاد دلا رہا ہوں، وہ عمرہ جو اکیلا عمرہ نہیں ہے، جو حج کا پہلا پارٹ بنتا ہے۔ اس کا طریقہ میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کیا، احرام باندھنا، تلبیہ پڑھنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، نماز طواف، سعی صفا اور مروہ کے درمیان تقصیر، یہ مکمل ہو گیا عمرہ تمتع۔ وہ جو عمرہ مفردہ ہے، اکیلے والا عمرہ، اس کے اندر کیا ہے؟ یہی ساری چیزیں۔ انسان احرام باندھے گا، تلبیہ پڑھے گا، تلبیہ پڑھنے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کرے گا، خانہ کعبہ کے طواف کے بعد طواف کی نماز پڑھے گا، اور نماز طواف کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے گا، سعی کے بعد تقصیر کرے گا، اور تقصیر کے بعد ایک اور طواف کرے گا جس کا نام ہے طواف النساء۔ یہ ہے فرق، موٹا فرق، چھوٹے چھوٹے تو اور بہت سے فرق ہوں گے، لیکن موٹا فرق یہ کہ ایک طواف النساء اور کرنا اور طواف النساء کی نماز پڑھنی ہے، وہ اسی طرح سے مقام ابراہیم کے پیچھے۔ تو ایک ایڈیشنل طواف
اور ایک ایڈیشنل طواف کی نماز. اس کو اگر آپ جوڑ دیں تو پھر یہ عمرہ مفردہ بن جاتا ہے. طریقے میں ایز سچ کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے. ہاں یہ نسخہ تھوڑا مہنگا ہے. مہنگا بئی مانا ہے کہ 100 ریال تقریباً لگ جاتے ہیں جوفا تک جانے کے اور وہاں سے واپس آنے کے. اور ظاہر ہے کہ جو سفر کے اندر انسان کو مزید چند گھنٹے رہنا پڑتا ہے، 5-6 گھنٹے کا تقریباً سفر یہ بن جاتا ہے مکہ سے جوفا جانے کا. اس کی کتنی گنجائش ہے؟ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ یہ ہمارے لیے آپشنل ہو، ہمارے اختیار میں ہو کہ بھائی ٹھیک ہے یہ کرنا ہے تو یہ کر لیں، وہ کرنا ہے تو وہ کر لیں. جی نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ ہمارے پاس آپشن. اس کے اندر بہت ساری ٹیکنیکل باتیں انوالوڈ ہیں. مثلا جب ہم مکہ ایک مرتبہ پہنچ جاتے ہیں تو سعودی حکومت کے قانون کے مطابق معلم کے ماتحت ہوتے ہیں، مختلف معلمین ہوتے ہیں جن کے انڈر میں 5-5 ہزار حاجیوں کو دے دیا جاتا ہے. یہ معلمین کے آفس آپ کو بہت نظر آئیں گے وہاں پر. یہ سب حکومت سعودیہ کے نمائندے ہوتے ہیں اور ان کے انڈر میں حاجیوں کو دیا جاتا ہے. یعنی سعودی حکومت اتنے حاجیوں کو ڈیل کیسے کرتی ہے؟ معلمین کے ذریعے سے. اور یہ کوئی آج کا طریقہ نہیں ہے، یہ سعودی حکومت کے قائم ہونے سے بھی پہلے کا بہت پرانا طریقہ کار ہے. معلمین، معلم یعنی گائیڈ کرنے والا، جس کے انڈر میں 5,000 حاجی ہوتے ہیں. وہ ان کا ذمہ دار ہوتا ہے. ہمارے پاسپورٹ بھی اسی کے پاس ہوتے ہیں، ہماری موومنٹ وغیرہ سب وہی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. ہمیں مکہ سے باہر جانا ہو تو اسی سے پرمیشن لینی ہوتی ہے. تو اب یہ ساری چیزیں اس میں انوالو ہوتی ہیں. کیا اس حوالے سے اب تک ہم کوئی فیصلہ کر پائیں؟ ہمیں جب اپنی ڈیٹس ہی اب تک پوری طرح سے کنفرم نہیں ہو پائی ہیں تو ہم ظاہر ہے کہ کوئی فیصلہ بھی نہیں کر پائے. ہمیں یہ پتا ہو کہ مکہ پہنچنے کے بعد حج تمتع سے پہلے کتنے دن ہمارے پاس ہیں. یعنی فرض کیجئے کہ پتہ یہ چلے کہ 6-7 دن ہی ہمارے پاس ہیں، تو پھر یہ بے وقوفی ہوگی کہ ہم مدینہ سے نکلتے ہوئے عمرہ مفردہ کریں اور اس کے بعد پھر جوفا جانے کی بات کریں اور پھر جوفا سے احرام پہن کر آئیں اور اس کے بعد اپنے آپ کو مزید زحمتوں کے اندر ڈالیں. یہ بہت مشکل ہوگا. ہاں فرض کیجئے اگر ہمارے پاس 15-20 دن بنتے ہیں کہ جب مکہ ہم پہنچ رہے ہیں اس کے بعد مثلا 12 دن 13 دن 15 دن بن رہے ہیں، اتنے کہ جس کے اندر واقعا سہولت کے ساتھ انسان یہ سارے کام انجام دے سکتا ہے، تو پھر ایک گنجائش بنتی ہے. جیسے پچھلی مرتبہ تھی یہ گنجائش، تو اس آپشن کو اویل کیا گیا تھا. معلم سے ریکویسٹ کی گئی تھی کراچی ہی میں، کراچی سے رابطہ کر کے اس سے ریکویسٹ کی گئی تھی اور وہ مان بھی گئے تھے. تو پھر ظاہر ہے کہ اس آپشن کو اویل کیا گیا تھا. اس مرتبہ ممکن ہے کہ ہماری جو پرواز کی تاریخ ہے وہ تھوڑی آگے ہو، اتنی گنجائش ہی نہ ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ اس آپشن کو ہم ایکسرسائز نہیں کر پائیں گے. اگر آپشن ہوا تو ظاہر ہے کہ آپ کو بتا دیا جائے گا. تو آپ میں سے جو انٹرسٹڈ ہوں وہ اپنے پاس 100 ریال الگ کر کے رکھ لیجئے گا. تو وہاں سے جب عمرے کی نیت ہو تو وہ ذہنی طور پر تیار رہیں کہ ہم کو عمرہ مفردہ کرنا ہے، عمرہ تمتع نہیں کرنا. اور جو افراد عمرہ تمتع کر لیں تو ان کے لیے پھر یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا، ان کو پھر جوفا جانے کی زحمت نہیں اٹھانی ہے. یہ وہ کچھ باتیں تھیں کہ جو آج کی حد تک ہمیں کرنا تھی، اور انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر ہم عمرے کے مسائل تفصیل کے ساتھ بیان کرنا شروع کریں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے، اور احرام باندھنے کا طریقہ وغیرہ بھی اگلی کلاس کے اندر ڈسکس ہوگا. اگلی کلاس تک انشاءاللہ وائٹ بورڈ بھی اویلیبل ہو جائے گا، تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی کچھ چیزیں پریزنٹ کرنے میں آسانی رہے گی. آپ کو کارڈ ایک دیا گیا ہے جس کا عنوان ہے عمرہ تمتع اور عمرہ مفردہ. اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو یہی عنوان ہونا چاہیے اس کا شاید. عمرہ اور حج کے حصے کے طور پر کیا جانے والا عمرہ عمرہ تمتع کہلاتا ہے. اس کی وضاحت ابھی ہم نے کی. عمرہ تمتع پہلا پارٹ جو حج کا بنتا ہے وہ پلگ جو ساکٹ میں جائے گا حج تمتع کے تو آپ کا حج مکمل ہوگا. نمبر 2، عمرہ تمتع میں طواف النساء اور اس کی نماز نہیں ہوتی. نمبر 3، عمرہ تمتع میں سر مونڈنے کی اجازت نہیں ہوتی. خواتین کو تو بہرحال کسی بھی کیس میں نہیں ہوتی، لیکن مردوں کو بھی عمرہ تمتع میں سر مونڈنے کی اجازت نہیں ہوتی. نمبر 4، عمرہ تمتع کے بعد حج سے پہلے مکہ سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی. یہ آپ کے کوئک نوٹس ہیں، یہ کوئک ریفرنس ہے کہ جو ابھی ہم نے بیان کیا وہ آپ کو اس کے اندر نظر آئے گا. آپ اس کو ایزیلی ریفر کر سکتے ہیں، میمورائز کر سکتے ہیں، اپنے حافظے کے اندر محفوظ کر سکتے ہیں. اگر آپ کا کوئی سوال بھی ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ابھی 2-3 کلاسز تک رہنے دیں، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں آ جائیں گی کلاس کے اندر. پھر بھی اگر آپ کے لیے کوئی چیز واضح نہیں ہوتی ہے تو 8 دن ہم مدینے میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، وہاں پر بھی عمرہ مفردہ ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے پاس، عمرہ مفردہ عمرہ تمتع ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت ٹائم ہوگا. لیکن پھر بھی اگر آپ کسی حوالے سے کنفیوژن کا شکار ہیں تو ہمارے فون نمبر پر دوپہر کو
2 بجے سے لے کر شام 4-5 بجے تک آپ فون کر سکتے ہیں۔ اگر فون بند ہو، جیسے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ درس میں اگر ہو یا مثال کے طور پر مطالعے کے اندر ہوں تو پھر وہ سائلنٹ پر ہوتا ہے یا فون بند ہوتا ہے، آپ ایک SMS ہمیں کریں کاروان صفا حاجی، بس اتنا، تو پھر ہم آپ کو خود کال کر لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ ابھی 2 یا 3 کلاسز تک آپ سوالات کو رہنے دیں، دیکھ لیں، ہو سکتا ہے جو آپ کے ذہن میں سوال ہو اس کا جواب کلاس کے اندر آ جائے۔ پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد اگر آپ سوال کرنا چاہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، مدینہ منورہ میں 8 دن ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں، تو انشاءاللہ اگر وہاں پر بھی اگر کوئی ڈسکس کرنے کا موقع ہوگا، اور یقیناً ہوگا، بہت موقع ملے گا انشاءاللہ، تو وہاں پر ان چیزوں کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔